اللہ الصمد سورۃ الاخلاص کی آیت ہے۔ اس میں لفظ صمد استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ صمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ یہ صمد لفظ جو ہے یہ نہایت ایک جامع لفظ ہے اور بہت گہرا لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی وہ ہستی جو کسی کی محتاج نہ ہو جبکہ باقی سب اس کے محتاج ہوں۔ مختصر انداز میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے، میں اپنے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں، جو ہر کام میں ہر وقت ہر اعتبار سے کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب کے سب سارے کاموں میں سارے اوقات میں سارے ہی اعتبار سے اس کے محتاج ہوں، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے، ایسی برتر ہستی ہے جو اپنی ذات، صفات اور افعال میں مکمل ہے۔ اسے بقا کے لیے کسی سہارے مثلاً بیوی، بچوں، خوراک، کھانا پینا، نیند وغیرہ کی ضرورت نہ ہو۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے اس کا ہر اعتبار سے محتاج ہو۔ صمد وہ ذات ہے جس کی طرف مصائب اور ضروریات میں رجوع کیا جائے اور جس کا حکم یقینی، حتمی، پکا ہو۔ صمد وہ ذات ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، جو تقسیم نہ ہو سکے، جو مرکب نہیں ہے بلکہ اکیلا ہے۔ اسی کی تفسیر ہے آگے، لم یلد ولم یولد۔ صمد وہ ذات ہے جو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کی اولاد کوئی نہ ہو، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو، اس کا ماں باپ بھی کوئی نہ ہو۔ وہ زمان سے، وہ مکان سے، ان تمام قیدوں سے بھی آزاد ہو۔ لفظ صمد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بے نیازی کا ایسا سمندر ہے جس سے مخلوق کی کمزوری اور خالق کی بے عیب طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ لفظ الصمد شرک کی ہر جڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کا محتاج ہے تو وہ صمد بے نیاز یعنی خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم محتاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ دنیا کی زندگی کے معاملات میں جہاں تکلیف، پریشانی، مصیبت، رزق کی کمی کچھ بھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ پوری سورۃ اخلاص پڑھ کر یا کم از کم اللہ الصمد کہہ کر اللہ کی بڑائی کو اور اپنی محتاجی کو واضح کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ اپنی شفقت، رحمت، فضل، کرم والا معاملہ فرمائے۔ تو اس کے لیے بزرگوں کے بھی کچھ تجربات ہوتے ہیں، تو اس ترتیب سے صبح کے وقت 200 دفعہ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، اللہ الصمد یا پوری سورہ اخلاص، تو رزق کی تنگی بھی ختم ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے معاملات بھی ختم ہوتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد اس کو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر 1000 دفعہ یہ پڑھیں، اللہ کو آواز دیں 1000 دفعہ اس نام کے ساتھ، اور دل ہی دل میں پھر بعد میں اقرار کر کے اپنی دعا مانگیں تو اس کے بھی بہت جلد اور فوراً قبول ہونے کے امکانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اسی نیت کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسلمانہ زندگی، اسلام والی زندگی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں کی طرح گزاریں، اسباب کی کوشش کریں، اسباب کو اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مدد، دعا اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام پر جینا، اسلام کے انداز پر جینا اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔